ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں دو کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حج، ایک ہوتی ہے قربانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ والفجر، قسم ہے صبح کی نماز کی، قسم ہے صبح کی نماز، تو صبح کی نماز بہت اہم ہے کیونکہ نور کا وقت ہے۔ والصبح اذا تنفس، ایک جگہ اللہ نے فرمایا قسم ہے صبح کی، کیا؟ ایک ایک قسم ہے فجر نماز کی، ایک ایک قسم ہے صبح کی، جب وہ سانس لیتا ہے صبح، یعنی جب صبح آتی ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ 10 راتیں یہیں ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو راتوں کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا کہ اس کے دن بھی متبرک ہیں، اس کی راتیں بھی متبرک ہیں، اور ان میں جو عبادت کرے گا بڑا ثواب اس کو ملے گا۔ تو ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ پہلے 9 دنوں کو رکھے گا، 10ویں دن تو حرام ہے کیونکہ وہ تو قربانی کا دن ہے، تو ہر کے بعد 1 سال کی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی عرفے کے دن رکھے روزہ، کس کے دن؟ عرفے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب تو مل جائے گا، اس کے علاوہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ سال کے لیے بھی اگر اس کی زندگی ہوگی تو 1 سال کے گناہ ایڈوانس معاف ہوں گے۔ یہ مراد صغیرہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں نے روزہ رکھ لیا اب میں گناہ خوب کروں، نہیں، یہ صرف فضیلت ہے۔ کیا؟ ایک ہی پہلو نہیں دیکھنا چاہیے، فضیلت ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا، آپ کو اتنا، کہ اگر بشر ہیں آپ، بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی چھوٹا گناہ موٹا گناہ ہو گیا تو وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا دن کو روزہ ہے جن کا۔ اور رات کے بارے میں کیا ہے؟ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اس کی ہر رات کے اندر عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ کس کے؟ اس کی وجہ میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ ایک ہوتی ہے مزدوری، ایک ہوتا ہے انعام۔ آپ کا سیلز مین ہے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 9 بجے آیا کریں گے اور 5 بجے آپ کی چھٹی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 9 بجے اس کو آنا ہے، لیکن وہ 8 ہی بجے آ رہا ہے۔ کتنے بجے؟ 8 بجے سے آ رہا ہے اور دکان کھولتا ہے اور کام کرتا ہے، 5 کے بجے 6 بجے نکلتا ہے، تو ہمیشہ اس کا یہ معمول ہے 8 ہی بجے پہنچ جاتا ہے، 8:15 بجے پہنچ جاتے ہیں وقت سے پہلے، اور وہاں کام کر لیتے خود ہی۔ تو جو دکاندار ہوگا، دکان کا مالک ہے، اس سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت محبت ہوگی کہ یہ تو کتنا وفادار ہے اور کتنی خدمت کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، اور پھر امانت دار بھی ہے، تو محبت ہوگی اس کے ساتھ۔ اسے پوچھے گا کہ بیٹے آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں اور آپ کے ذریعہ آمدنی اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور میرے اتنے بال بچے ہیں۔ تو دکاندار کو اس کے ساتھ محبت ہوگی، فیکٹری والے کو تو ضرور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا کہ بھئی عیدی لے لو اپنے بچوں کے لیے وغیرہ ذالک۔ تو تنخواہ الگ ہے اور انعام الگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرائض ہیں اس پر تو ثواب ہے، لیکن جب بندہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بطور انعام کے نوازتا ہے، تو یہ تو بطور انعام ہے، یہ تو بطور کہ ہر رات کو بتایا کہ شب قدر کا ثواب ہے۔ تو 2 کام اس میں ہوتے ہیں، ایک حج، کیا؟ جی، حج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حج کے دن یہ 6 ہیں، کتنے؟ 5 تو ضروری ہیں اور چھٹا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ مرضی پر موقوف ہے۔ کس پر؟ مرضی پر موقوف ہے۔ تو یہ 5 دن شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ سے۔ کس سے؟ 8 تاریخ کو حاجی احرام باندھتا ہے، اگر پہلے سے باندھا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو باندھے گا، مینا جائے گا، ظہر میں وہاں پہنچے گا تو 4 نمازیں پڑھے گا، رات کو وہیں رہے گا، صبح 5ویں نماز پڑھے گا فجر کی۔ 9 تاریخ کو جائے گا وہ عرفات۔ کہاں؟ یہ حج کا اہم رکن ہے، یعنی یوں کہو بس یہی حج ہے، یہی حج ہے۔ مجھے اس کی تفصیل نہیں بتانی ہے، مجھے دوسری چیزیں عرض کرنی ہے۔ تو پھر دن بھر وہاں رہے گا، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے واپس لوٹے گا، رات میں مزدلفہ میں رہے گا، رات وہاں گزارے گا، پھر 10 تاریخ صبح کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لے گا، تو طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے نکلے گا مینا کے لیے۔ مینا میں آ گیا اور وہاں ایک شیطان کو پتھر مارے گا 7، اس کو جمر کہتے ہیں، جمرات میں۔
اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ قربانی کرے گا. کیا کرے گا؟ قربانی. چونکہ حج ان دنوں میں ہوتا ہے، ان دنوں میں، اس لیے ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہوگا. حج تو قربانی بھی انہی دنوں میں ہوتی ہے. 3 دن قربانی کے ہیں، 10 11 12 کی غروب آفتاب سے پہلے ذبح کر لے تو قربانی بھی ان کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے. کوئی آدمی ویسے نفل صدقہ خیرات کرے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قربانی کے یہ دن متعین ہیں، حج کے یہ دن. اور حج ہوتا ہے ایک ہی جگہ، حج ہوتا ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا ہے. اس لیے سارے لوگ تو وہاں نہیں پہنچیں گے. حکم یہ ہے کہ تم لوگ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. کیا کرو؟ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ حاجی بال نہیں کاٹتا ہے، ناخن نہیں کاٹتا ہے، تو خوشبو بھی نہیں لگاتا، لیکن ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت ہے. تو مشابہت ہوگی کہ جس شخص کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ناخن نہ کاٹے پہلے ذی الحجہ سے 10 ہجری تک، جب تک وہ قربانی کرے. یہ مشابہت اس کو ہو جائے گی حاجیوں کے ساتھ، کیونکہ حاجی بھی بال نہیں بناتا، یہ بھی بال نہیں بنائے، اس کو ثواب ملے گا. حضرت خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے، ہمارے اکابر اس کو اکثر پڑھتے ہیں، خاص طور سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ اس شعر کو پڑھتے تھے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. کیا محبوب کی یارب شباہت، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کیا یعنی میں ایک شباہت لے کے آیا. شباہت کے معنی آتے ہیں وہ جی تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے. ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. جیسے ایک چیز ہے اس میں جان نہیں ہے تو جان ڈالی جائے گی. تو جن حضرات کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ان دنوں بال نہ بنائیں اور ناخن نہ کاٹے. حاجی بال بنائے گا، ناخن کاٹے گا تو جرمانے میں ایک بھیڑ ذبح کرنی پڑے گی اور اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا. لیکن ہم کو جرمانہ نہیں ہے، جرمانہ کیونکہ ہم احرام میں نہیں ہے. لیکن اگر کاٹیں گے تو وہ ثواب سب ختم ہو جائے گا. اس لیے ان دنوں تک کیا کرے؟ انتظار کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے مینا میں. آپ 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور 10 سال میں تو آپ نے ہمیشہ وہیں قربانی کی سوائے 1 سال کے. اور آپ اول وقت نماز پڑھتے تھے اس کی بقرہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ. پھر کبھی عیدگاہ میں ہی آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے. ایک تو لوگ دیکھیں کہ قربانی کا وقت ہو گیا. دوسری بات ہے کہ دور دور سے غربا آتے تھے، فقراء، تو وہ یہاں سے لے کر گوشت لے کر جاتے تھے اپنے گھر اولی وقت میں. تو لیکن جس سال آپ نے حج فرمایا اس سال آپ نے قربانی کہاں کی؟ مکہ المکرمہ میں مسجد خیف کے پاس آپ کا خیمہ تھا. شرعی اعتبار سے مسئلے کی روح سے صرف ایک قربانی ان پر لازم تھی، بھیڑ یا بکری. اور اگر بڑا جانور ہے، چونکہ وہاں اونٹ ذبح کرتے تھے، اس میں ایک حصہ اس میں. لیکن عملاً آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی. کتنے؟ 100 اونٹ کی قربانی کی تھی. کچھ اونٹ تو آپ مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ لائے تھے اور کچھ اونٹ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے. تو بہرحال جس وقت آپ نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو اونٹوں کا ریوڑ سامنے تھا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عجیب منظر میرے آنکھوں نے دیکھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ عجیب منظر کیا تھا؟ اہل عرب جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں، ایک ہے ذبح کہتے ہیں کسی جانور کو لٹانا زمین کے اوپر، پھر اس کے پاؤں بند کر کے جیسا بھی ہو پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبح کہلاتا ہے. لیکن اونٹ کو کھڑے کھڑے ہی نہر کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں فصل لربک وانحر، یہ نہر نہ پھر خون نکلتا اس کے. لیکن اونٹ جو ہے یہ طاقتور جانور ہے، شرارتی بھی ہے، یہ حملہ بھی کرتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کھوپڑیاں کھائی ہیں، تو اس لیے وہ احتیاطاً اس کے ایک ٹانگ کو رکھتے تھے باندھ کے کسی ستون کے ساتھ، کسی کھونٹی کے ساتھ، مضبوط چیز کے ساتھ، تاکہ بھاگے نہیں. اور دوسرے پیر کو یہ لوگ دوسری ٹانگ اس کو فولڈ کر کے رکھتے تھے ایسے موڑ کے، تو اس میں بھی رسی باندھتے تھے. اب 3 ہی ٹانگوں پر کھڑا ہے، کتنی؟ اور ان 3 میں بھی ایک ٹانگ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے. پھر نکیل بھی ہے. تو جب نہر کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو ایک آدمی نکیل پکڑ کے آپ اس اونٹ کی گردن کو اس طرف کرتے تھے، جیسے یہاں سامنے اس کی گردن ہے، یوں موڑیں گے. تو
تو جب یوں موڑیں گے تو ادھر جو آدمی کھڑا ہے اس کی طرف نظر نہیں رہے گی، تو وہ چھری چھپا کے رکھتا تھا، کیونکہ اونٹ دیکھتا تھا اس کے ہاتھ میں چھری ہے، تو جب دیکھا کہ اس کی گردن ادھر کو لے گئے تو چپکے سے آتا تھا اور اس کو برچہ مارتا تھا یہاں سینے میں، اور خون نکل گیا، پھر وہ جو ہے وہ خود ہی بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کو گوشت کو وغیرہ کاٹتے تھے، کھال وال اتارتے تھے، یہی طریقہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا، آپ کھڑے ہو گئے، احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابی سے اشارہ کیا ایسے نہیں اونٹ کو ادھر لاؤ، تو اس نے ایک اونٹ کو اشارہ کیا لانے کے لیے، وہ اونٹ خود چل کر آ گیا جلدی سے، کیا یعنی اس کے ٹاؤں بندھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو برشا مارا، اور جب دوسرے اونٹوں نے دیکھا تو وہ خود آ گئے، وہ بھاگے نہیں، وہ خود آگے، اور بھیڑ لگ گئی، اور ہر جو ایسے اپنی گردن کو سامنے کر رہا ہے، جیسے بھیڑ لگتی ہے نا کہیں ایسے، یعنی وہ بھاگے نہیں۔ تو آپ کا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یوں کر کر کے آپ نے ان کو وہ کیا، نہر کیا۔ تو اس کی وجہ لکھی، وہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج قربانی کا دن ہے، اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے، اور کس کے دست مبارک سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ وہ یہی کہتا ہے، یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا، ورنہ اونٹ جو ہے وہ بھاگتا ہے، ہر ایک کو جان پیاری ہے نا، کیوں جان دے، تو حملہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو جان دینے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھا۔ تو 63 اونٹ آپ نے نہر کیے، کتنے؟ 63 اونٹ نہر کیے آپ نے۔ تو اس کے بعد بس چھری حضرت علی کو دے دی، آپ یہ لے لیں۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ سب اونٹ تو آپ ہی کی طرف سے تھے نا، صحابہ کی طرف سے نہیں، صرف آپ کی طرف سے، تو سب اونٹ کیوں نہیں آپ نے اپنے دستمار ذبح کیے؟ اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، کتنی؟ اس لیے آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ سوال ہے کہ ابھی تو حضرت تو دنیا میں تشریف فرما تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہماری عمر مبارک کتنی ہے؟ بھائی ہم سے کوئی پوچھے گا تمہاری عمر کتنی ہے، ہم کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا تھا۔ آپ نے خود فرمایا عرفات کے میدان میں صحابہ سے کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا میدان ہے؟ عرض کیا گیا یہ عرفات ہے، آج 9 تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آئندہ سال یہ تاریخ آئے گی 9 تاریخ، شاید آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی، یہ اشارہ تھا۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے افعال مجھ سے سیکھو، مجھ سے، مطلب یہ ہے کہ خوب سیکھو، اور کوئی یہ نہ سمجھے ٹھیک ہے سیکھنے کی تو زندگی ہے، کچھ اس سال سیکھیں گے، کچھ اگلے سال سیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم فإنی امرؤ مقبوض، کہ اس لیے کہ مجھے واپس لیا جائے گا، مجھے مقبوض کے معنی مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ حجۃ الوداع ہے، یہ اس کو وداع اور وعدہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، حجۃ الوداع ہے، یعنی وہ حج جس میں آپ نے امت کو الوداع کیا۔ اسی کے سارے لوگ تو مدینہ طیبہ کے نہیں تھے، باقی علاقوں کے تھے نا، تو یہ گویا آخری ملاقات تھی ان کی اس کے حج میں۔ اور اس حج میں اکثر صحابہ تشریف لائے تھے، کیونکہ حج وہ فرض ہوا تھا 9 تاریخ میں، کس میں؟ 9 ہجری میں۔ تو 9 ہجری میں آپ خود تشریف نہیں لائے، اپنے بدلے میں آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امیر الحاج بنا کر۔ کیا یہ حاجیوں کے امیر ہیں، تو ان کو لے جاؤ اور حج کراؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کرایا صحابہ کرام کو۔ لیکن اس کے بعد جو اگلا سال آ گیا سن 10 ہجری، اس میں آپ نے پہلے سے اعلان کروائی، جگہ جگہ جہاں کا آدمی ملتا تھا ان سے کہتے تھے کہ وہاں لوگوں کو بتاؤ اس سال حج کو آئیں، اس سال اس سے حج کو آئیں۔ تو صرف مرد حضرات کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ تھی۔ کیا یہ اس زمانے کے 1,24,000، آج کے نہیں، کہ جب تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی تو خواتین بھی تھی، تو گویا 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا آپ کے ساتھ جو حج میں آئے تھے۔ تو اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ یہ آخری حج ہے اور اب ہم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اس لیے آپ نے 63 ہی اونٹ ذبح کیے، باقی حضرت کے حوالے کر دیے، حضرت علی کے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر 2 صحابہ کو یمن بھیجا۔ کہاں؟
मदीना तैयबा से, एक हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को। जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल को भेजा तो उनसे कहा घोड़े पर सवार हो जाओ, और वो घोड़े पर सवार हैं, मदीना तैयबा से दूर जा रहे हैं, और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं क्या, और नसीहत कर रहे हैं, यस्सिरा वला तुअस्सिरा बश्शिरा वला तुनफ्फिरा। फरमाया देखो मुआज़, वो लोग ना मुस्लिम हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको सख्ती उनके ऊपर न करना, आसानी करना। ना मुस्लिम है, वो कहेंगे इस्लाम कितना सख्त जो है मज़हब है और इसमें सख्तियाँ हैं, पर ऐसा न करना। तो हज़रत अबू मूसा अशरी को भी बता दिया। फिर नसीहतें करने के बाद फरमाया कि मुआज़ जब तुम वापस आ जाओगे मदीना तैयबा साल भर के बाद तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं होगी, तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं होगी, हाँ मेरी कब्र से मुबारक के पास आप गुजर सकते हैं। उस पर उनको गिरिया तारी होगा ही। तो बार बार देख रहे हैं चेहरे मुबारक की तरफ कि अब तो बस देखना ही नहीं कभी, क्योंकि अब तो वो वहाँ जा रहे हैं ना। तो हज़रत ने देखा कि इनके दिल पर तो बहरहाल बहुत सदमा हुआ। तो मैं देखो आप हमसे दूर हैं बज़ाहिर, लेकिन आप मुझसे नज़दीक हैं क्या। तो जो भी मेरा उम्मती होगा, मन काना ऐ न काना, जो मेरा मुती होगा, फरमा बरदार होगा, वो मेरे नज़दीक है, वो मेरे। इसलिए आप ज़ाहिरी एतबार से दूर हैं, लेकिन आप मुझसे नज़दीक हैं। क्यों? आप मेरे ही वजह से वहाँ जा रहे हैं, वरना मदीना तैयबा को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाए कोई आदमी, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर। लेकिन ये हुक्म था, इसलिए पर मैं इसमें राज़ी हूँ आपके लिए जाओ। तो उनको यकीन हो गया कि जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। तो इतने ऊँट आपने कुर्बान किए मिना के। तो ये जो दिन हैं, ये 10 दिन, और फिर 11वां 12वां भी इसके साथ है। तो ये हज भी है और प्लस कुर्बानी भी है। हाजियों के ऊपर भी कुर्बानी लाजिम होती है, उसको कहते हैं हज की कुर्बानी। किसकी? हज की कुर्बानी। तो हज की कुर्बानी के लिए दिन भी मुतय्यन है और जगह भी मुतय्यन है। हाँ, दिन भी मुतय्यन है। दिन तो वही हैं 10, 11, 12, इन 3 दिनों के अंदर अंदर कुर्बानी हो जाती है। जगह मुतय्यन है हरम के हदूद, हरम के हदूद, हरम जिसे कहते हैं। तो हज की कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि हरम के हदूद के अंदर कुर्बानी की जाए। अगर हदूद हरम से बाहर की जाए कुर्बानी तो वो कुर्बानी नहीं है। यही वजह है कि हाजियों को वहाँ कुर्बानी करनी पड़ती है, वरना वो यहाँ भी करते। तो उसके लिए हदूद मुतय्यन है। हदूद हरम वो तो कई मरतबा आया, एक तरफ से 20 किलोमीटर है हरम की हदूद, एक तरफ से 17 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर है। इस तरह से ऐसे ये हदूद हरम मुतय्यन किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। किसने? फिर उन्हें निशानात लगाए, उस ज़माने में पत्थर लगाए, यहाँ चंद पत्थर रखे, वहाँ चंद पत्थर रखे। और तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने बाकायदा उसके अंदर जो है वो मजबूती की। क्या की? ताकि आने वालों को मालूम हो जाए यहाँ से जाकर हरम की हदूद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हरम के अहकामात अलग हैं। वहाँ खुदरो घास नहीं काट सकते, दरख्त नहीं काट सकते, घास नहीं उखाड़ सकते, शिकार नहीं कर सकते, इसके निशान। तो फिर जब हुकूमतें आई उन्होंने बाकायदा उसको सीमेंटेड बना लिया, ख़ास तौर से तुर्कियों ने। उसके बाद सऊदी ने उसको और मजबूत बनाया। अब लिखा हुआ भी है, कई ज़बानों में लिखा है, अरबी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ से हरम के हदूद स्टार्ट हो रहे हैं, तो जगह जगह है ये। तो हज की कुर्बानी के लिए है कि वो हदूद हरम में हो। किसमें? दूसरी कुर्बानी होती है, उसको कहते हैं ईद की कुर्बानी। क्या? जैसे हम लोग ईद की कुर्बानी कर लेते हैं, तो ईद की कुर्बानी के लिए दिन मुतय्यन है, जगह मुतय्यन नहीं। क्या? मशरिक वाला मगरिब में भी कर सकता है। मशरिक वाला मगरिब में आज फ़ोन है, फ़ोन पर कर ले, कह देंगे आप हमारी कुर्बानी कर लो। हम हरम में भी फ़ोन कर सकते हैं कि भाई हमारे नाम की कुर्बानी कर लो। तो लेकिन हज की कुर्बानी वही होगी, ईद की कुर्बानी यहाँ भी हो सकती है। तो जिस हाजी के ऊपर 2 कुर्बानियाँ लाजिम हैं, हज की कुर्बानी वो तो वही करनी है, ईद की कुर्बानी हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों? ईद की कुर्बानी के लिए जगह मुतय्यन नहीं है। तो बहरहाल तो हज तो सब नहीं कर सकते हैं, हाँ मुशावरत कर सकते हैं। क्यों? अक्सर हाजी लोग रातों को जागते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, थकावटें भी होती हैं, वो यहीं से शुरू हो जाता है। 7 तारीख को ही अब ले जाते हैं रात को, चलो
گاڑی آ گئی، کسی 1 بجے آئی، رات کے 2 بجے آئی، تو گویا راتیں اسی میں گزر جاتی ہیں. پھر 8 تاریخ دن میں آ گئے تو پھر وہیں رات میں ہے، اور اس طرح سے مزدلفے کی رات بھی ہے، بابرکت رات ہے. تو جو یہاں اپنے جگہ رہ کر ان راتوں میں کچھ حصہ، کیا پورا نہ صحیح کچھ حصہ عبادت پہ گزارے گا، تو اس کو مشابہت ہوتی ہے حاجیوں کے ساتھ. کیوں؟ حاجی وہاں منا میں ہے، یہ اپنے گھر میں ہے، وہ بھی جاگ رہا ہے، یہ بھی جاگ رہا ہے. حاجی مزدلفہ میں ہے، یہ اپنے گھر میں ہے. تو حاجی عرفات میں ہے، یہ اپنے گھر میں ہے. تو اس طرح ان دنوں کے اندر جو ہے وہ عبادت میں کچھ تھوڑا اضافہ کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں اس کے اثرات پورے سال تک رہتے ہیں، جیسے رمضان کے اثرات. بہرحال فی الحال ہم کو کیا کرنا ہے، ایک اہم حکم ہے وہ قربانی کا. کس کا؟ الحمدللہ. قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں. کیا کیوں نہیں وہ میں بھی بتا دوں گا، لیکن قربانی لازم ہو جاتی ہے. قربانی تو زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، نصاب کے اوپر 1 سال گزر جائے. کیا؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے چند مہینے پہلے ایک لڑکی کا نکاح پڑھایا ایک جگہ، تو کئی لاکھ روپے اس کے اندر جو انہیں مہر رکھے سونا. کہیں 10 لاکھ رکھتے ہیں، کہیں 8 لاکھ رکھتے ہیں، ایک جگہ 15 لاکھ رکھے، ایک جگہ 14 لاکھ رکھ لیے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی، لیکن ابھی تو شادی کو 4 ہی مہینے ہو گئے. کتنے؟ ہم گئے ٹھیک آپ کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن زکوٰۃ لازم نہیں. کیوں؟ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزر جائے. مگر قربانی کے دن تو آ گئے تو قربانی لازم ہو جائے گی. قربانی تو قربانی کے لازم ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. دوسری بات، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے سونے پر، چاندی پر اور مال تجارت پر. کس پر؟ تجارت ہے، اور اس کے پاس دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، میڈیکل شاپ ہے، تو یہ کاروبار ہے نا. تو جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے سال بھر کے بعد. چونکہ مجھے وہ مسائل اس وقت بتانے نہیں ہے، لیکن لازم ہوتے ہیں. نقد پیسہ اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. ہاں، بھیڑ بکریوں کا نصاب الگ ہے. بھیڑ بکریوں کا نصاب جی 40 بھیڑ کسی کے پاس ہوں تو اس پر ایک زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. ایک بکری دے دے وہ، جہاں تک کہ 120 تک پہنچے. کیا 120 تک ایک ہی ہے، 120 تک 121 جب ہو جائیں گے تو 2 بکریاں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں بکریاں اتنی تو ہوتی بھی نہیں ہے، اگرچہ مسئلہ اپنی جگہ معلوم ہونا چاہیے. تو فی الحال عام طور سے زکوٰۃ ان 3 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک نقد پیسہ، سونا چاندی اور مال تجارت. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، اپنے استعمال کی یا استعمال کے برتن ہیں گھر میں، چاہے استعمال ہوں یا نہ ہوں، اس کو مال نامی کہتے ہیں. اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تانبا گھر میں ہے، کچھ استعمال ہوتا ہے، بڑی بڑی دیگیں استعمال ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ وہیں پڑی ہوئی ہیں اوپر والی منزل میں، تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ایسے کپڑے کچھ استعمال میں ہیں، کچھ استعمال میں نہیں ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ایسے کارخانہ ہے، کیا کارخانہ ہے، جو بھی کارخانہ ہو، آٹے کی مشین ہے، تیل کی مشین ہے اور بینسا ہے، کچھ بھی ہو، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. ہاں آمدنی پر ہوگی، کیا، لیکن مشینری پر نہیں. ایسے ایک آدمی ٹرک چلا رہا ہے، ٹالر چلا رہا ہے، یا ایک آدمی ڈرائیور ہے وہ سومو چلا رہا ہے، تو سومو کے اوپر اس کو زکوٰۃ لازم، چل تمہارے سومو تو 12 لاکھ کی ہے تو دے دے. نہیں، ان چیزوں کے اوپر جو ہے یہ نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی میں آتے ہیں. ایسے سامان ہے، ترخان ہے اور آج مستری ہے، یا آج کل وہ جو وہ سلیب وغیرہ ڈالتے ہیں نا، ان کے پاس کھاما ہوتا ہے نا، کھاما والے، تو ان کے پاس تو کھاما تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. کسی کے پاس وہ مکسر تو ہونا ضروری ہے، مکسر بھی ہے اور وہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو بعض لوگ اور کام کرتے ہیں، ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ڈوزر بھی ہوتا ہے اور اپنا وہ ٹپر بھی ہوتا ہے، وہ ڈمپر بھی ہوتا ہے. ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، یہ طے ہے. اب سوال یہ ہے کہ گھر میں جو چیزیں زائد ہیں، کیا ہے،
तांबा है, तांबे के बड़े बड़े देगे हैं, कि एक खातून के पास 60-70 जोड़ कपड़े हैं, ये बिल्कुल हो सकता है नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया एक खातून का इंतकाल हुआ, तो बहरहाल इंतकाल तो हुआ, आप कितने 10-15 दिन हो गए, रोया धोया सबों ने, तो उसके बाद जो उनके ट्रंक खोले और अलमारी खोली तो कुछ कपड़े तो वो थे जो इस्तेमाल करती थी, सिले हुए थे, तो जो बगैर सिले हुए थे अभी कपड़े ही थे थान की शक्ल में, किसमें? तो वो 60 थे, कितने जी? 60 थान, उसको यानी 60, उसको क्या कहते हैं हम? 60 सूट जी, 60 सूट थे, कितने? तो ज़ाहिर सी बात है ज़कात तो उस पर लाजिम नहीं, क्योंकि माली नामी नहीं, क्या बढ़ने वाला माल और माली तिजारत भी नहीं है, सिर्फ अपने लिए लगा के जो और क्या। लेकिन इन चीज़ों की वजह से कुर्बानी लाजिम हो जाती है, क्या? मसलन घर में है, लिहाफ हैं और गद्दे हैं और तकिए हैं, जो इस्तेमाल होते हैं तो ठीक है, वो तो इस्तेमाल, लेकिन जो इस्तेमाल ही नहीं होते हैं, साल में एक मरतबा भी नहीं, तो उनको हिसाब करना पड़ेगा कि ये ज़ायदा ज़रूरत है। ऐसे फर्नीचर है, क्या है? जो फर्नीचर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, टेबल हैं, कुर्सियां हैं, दूसरे चीज़ें हैं और पड़ी हुई हैं ऐसे ही, झाले लगे हुए हैं उसमें मकड़ियों के, तो अगर जिस पर ज़कात लाजिम नहीं है क्योंकि माली नामी नहीं, लेकिन उसकी वजह से कुर्बानी लाजिम हो जाएगी जिसकी मिल्कियत में ये है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, उनको अपनी जगह ख्याल है कि मेरे ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है, लेकिन शरन उनके ऊपर कुर्बानी लाजिम है। एक आदमी नए मकान में रह रहा है, उसके सामने एक पुराना मकान है, पुराने मकान पर ज़कात लाजिम नहीं है क्योंकि वो माली नामी नहीं है, कोई तिजारत का नहीं है वो, लेकिन चूंकि वो ज़ायदा ज़रूरत है, किसी इस्तेमाल भी नहीं आता, वरना पुराने मकान भी इस्तेमाल होते हैं ना, अरे हम लोग घास रखते हैं, बारदान रखते हैं और क्या क्या रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो खाने खाली रह देने की जिन्नात रहते हैं कितने, तो ज़कात लाजिम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी क्योंकि ज़ायदा ज़रूरत है। अब सवाल है कि ये कीमत जो हम लगाएंगे तो कितनी कीमत होनी चाहिए जिस पर उसकी कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। आजकल के हिसाब से जो आजकल जो रेट है बाज़ार में चांदी की, वो 45,000 बनते हैं, कितने? इसका मतलब तो ये हुआ अगर किसी आदमी के पास नकद पैसे नहीं है, नकद पैसे नहीं है, या अगर हैं तो कम है, 5,000 10,000 हैं, लेकिन इधर से ये सारी चीज़ें उसके पास हैं, तो कुल मिलाकर इसकी कीमत 45,000 हो जाती है, तो शरई एतबार से उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस असूल को सामने रखकर आप खुद फैसला कर लें कि हमें कुर्बानी लाजिम है या नहीं। इसमें बड़ी कोताहियाँ होती हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि घर में 10 अफराद हैं, कितने? वालिद साहब हैं, वालिदा मोहतरमा हैं और भाई बहनें हैं। तो अब ये तो 5-10 अफराद पर जो है मुश्तमिल एक ख़ानदान कुंबा है, तो क्या 10 के ऊपर लाजिम हो जाएगी कुर्बानी, जैसे नमाज सब के ऊपर लाजिम है? उसका उसूल ये है कि शरीयत ये देखती है ये 10 जो है चाहे काम करते हो न करते हो, पढ़ते हो या पढ़ाई मुकम्मल की हो, शरीयत ये कहती है कि मालिकाना हुकूक किस किस के हैं। क्या मालिक कौन है? तो बस जो मालिक होगा उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी, उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाएगी, बाकी लोगों के ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है। जैसे 4-5 भाई बहनें हैं, ये पढ़ रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, बेटियां तो घर में काम कर रही हैं और लड़के भाई जो है ये खेत में काम करते हैं और धान का काम करते हैं, बाग का काम करते हैं, कटाई गुड़ाई और खाद डालना सारे काम करते हैं, बहुत कमाते हैं बहुत। लेकिन मालिकाना हुकूक इनको नहीं है, प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई है, तो ये बाप के हेल्पर समझे जाएंगे। क्या ये उनके मददगार हैं? तो मददगारों पर कहाँ जो है वो ज़कात लाजिम हो जाएगी या उन पर कहाँ कुर्बानी लाजिम हो जाएगी? तो मालूम है कि इस घर में सिर्फ एक शख्स है जो माल का मालिक है, उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है। अब रहा मामला कि बच्चों की जो वालिदा है, क्या है वालिदा, उस पर कुर्बानी लाजिम है या नहीं? उसका उसूल यही देखा जाएगा इसकी मिल्कियत में कुछ है या नहीं। कहने हाँ सोना तो कई लाख का है, कहने हाँ, फिर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। कहते हैं क्या है इसने तो सोना खर्च कर दिया है, इसने सोना वो तो मकान में लग गया, क्योंकि पुरानी औरतें बाद में ज़्यादा सोना नहीं रखती हैं, वो तो घर में ही लग जाता है। कहते हैं इसके पास सोना तो है ही नहीं, कहते सोना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहा फिर इसको कुर्बानी लाजिम नहीं। कहते अलबत्ता पैसे इसी के पास रहते हैं, पैसे अब्बू इसी को रखता है, पहले घर में रखते थे ना,
کہتے ہیں یہ تو خزانچی ہے، کیا ہے؟ مالکانہ حقوق اس کے نہیں ہے، تو خزانچی پر بھی لازم نہیں. تو معلوم ہے کہ اس پورے گھر میں ایک قربانی لازم ہے. اور اگر والدہ محترمہ کے پاس زائد ضرورت سامان ہے اور اس کی قیمت 45,000 ہے، یا کچھ نقد ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک لازم ہو جائے گا. تو اس گھر میں 2 لازم ہوگی. کتنے؟ 2. اور اگر ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ایک بیٹی کی، بڑے بیٹی کی شادی ہوئی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو اس کی جو اہلیہ ہے، بڑے بیٹی کی جو بیوی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس تو سونا ہے، اس کے مہر کے پیسے کئی لاکھ، تو یہ جو اس کا شوہر ہے ابھی باپ ہی کے اس میں نگرانی میں ہے، اس کو کوئی جائیداد نہیں ملی ہے، اس پر تو قربانی نہیں. لیکن جو بہو آئی ہے نا نئی، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. کیوں؟ وہ اپنے پیسوں کی وہ مالک ہے، اپنے زیورات کی وہ مالک ہے. اس میں ہماری جو یہ لڑکیاں بہنیں بہت کوتاہی کرتی ہیں، وہ زکوٰۃ تو دیتی نہیں الا ماشاء اللہ. قربانی تو بالکل ہی ذہن سے نہیں کہتے، ایسے کوراک قربان ہے، اس کوراک کافی ہے یہ. تو میں ایک جگہ گیا تھا، خواتین کا مجمع تھا، تو میں نے ان کو زکوٰۃ کی ترغیب بھی دے دی کہ زکوٰۃ دے دیا کرو. تو کسی خاتون نے وہاں سے شاید پرچہ بھیجا یا کیسے ایسی آواز لگائی، کیونکہ وہ پردے کے پیچھے تھے، کہ اگر نقد پیسے نہ ہو تو کیا کریں. تو میں نے مائک پر بتا دیا کہ نقد پیسے نہیں تھے کہ انگوٹھی دے دے. کیا دے دے؟ تو ظاہر سی بات، نقد پیسے دینا کوئی ضروری تھوڑی ہے، انگوٹھی دے دے، اتنا زیور ہے. اس نے کہا کہ اگلے سال پھر انگوٹھی دینی پڑے گی. میں نے کہا ہاں پھر دینی پڑے گی. کہنے لگے تو یہ تو چند سال میں سارا ختم ہو جائے گا، تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ میں نے کہا اپنے پاس رکھنا ہی کیا ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں دے دو وہ موجود ہے، جو اپنے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اس کے بعد اگر باپ زندہ ہے کیا، اور ایک بیٹا دکانداری کر رہا ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے نا، اس نے بیٹے کو دکان دے دی ہے تو باپ کی، لیکن اس کو کہا کہ بھائی کارزان تو کارزان یعنی دکان تمہاری ہے، البتہ خرچہ اٹھانا. خرچہ یہ باقی بھائی بہنوں کو بھی معلوم ہے کہ بڑا بھائی جو یہ دکانداری کرتا ہے تو اب یہ دکان اسی کی ہے، وہ اکیلے دیکھتا ہے تو وہ گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، لیکن جو وہ نفع کماتا ہے وہ اس کے اپنی ملکیت میں ہے. کس میں ہے؟ اگرچہ جوائنٹ فیملی ہے، اس کا اپنا بیلنس ہے، تو معلوم ہے کہ اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اس کو قربانی بھی کرنی پڑے گی. ایسے ہی دوسرا بیٹا ملازم ہے، دوسرا بیٹا ساری تنخواہ لا کر باپ کو دیتا ہے، ساری تنخواہ لے کر اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا. یا دکاندار ہے، دکانداری کرتا ہے، خوب کماتا ہے، لیکن سارے پیسے باپ کو دیتا، اپنے پاس کچھ نہیں، صرف جیب خرچ. کیا جیب خرچ؟ ایک تو ریچارج، اور دوسرا یہ جو ہے وہ اسکوٹر وغیرہ میں تیل ڈال رہا ہے. تو دکانداری کرنے کے باوجود بھی قربانی لازم نہیں، زکوٰۃ لازم. کیوں؟ باپ نے دکان اس کے حوالے مستقل نہیں کی ہے، البتہ وہ کام کر رہا ہے. ایسے ملازم ہے، سب کچھ ابو کو دے دیتا ہے، تو ان پر نہیں ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ یہ جو ملازم ہے یہ گھر کا خرچہ تو دیتا ہے، لیکن باقی تنخواہ کے ساتھ اس کا باپ کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے، تو یہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کے پاس کئی لاکھ جمع ہو گئے ہیں، تو اس بیٹے کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم ہے. کیوں؟ وہ ان پیسوں کا مالک ہے، اور اسی طرح سے اس کے اوپر قربانی بھی لازم ہو جائے گی. اور جی پی فنڈ کا مسئلہ بھی ہے. جی پی فنڈ تو گورنمنٹ کاٹتی ہے، تو جو گورنمنٹ خود جی پی فنڈ کاٹے گی اس کو پوچھے بغیر اپنے اصول کے مطابق، تو جب تک جی پی فنڈ ان کے پاس رہے گا تب تک زکوٰۃ لازم نہیں ہے. کیا؟ نہ قربانی ہے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں. اگرچہ اسی کے اکاؤنٹ میں ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. ہاں اگر یہ اپنی مرضی سے کچھ پیسے ڈالا، 2,000 تو کاٹتی تھی روزانہ گورنمنٹ، 2,000، یہ 2 کے بجائے 3,000 کٹواتا ہے. کتنے؟ ہر مہینے میں یہ 1,000 2,000 علاوہ کٹاتا ہے. تو وہ جو اپنی مرضی سے وہاں جمع کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے قربانی بھی لازم ہو جائے گی. ایسے ہی والد کا انتقال ہوا کیا، اب بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں. سوال، والد کا انتقال ہو گیا، اگرچہ ابھی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی ہے، یعنی باقاعدہ کاغذوں میں ان اولاد کا نام نہیں ہے، ان کے نام پراپرٹی نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جس وقت ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا
ابھی وہ دفن نہیں ہوئے، ابھی وہ دفن نہیں ہوئے، تو پراپرٹی ان کی شرعی اعتبار سے منتقل ہو گئی۔ وہ واقعہ شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کہ حضرت میرے شوہر نے یہ کہا تھا مجھے، اگر تو باپ کے کر گئی تو تجھے طلاق ہے، 3 طلاقیں، کتنی؟ ایک ہی نہیں، 3 ایک ساتھ۔ تو میں گئی نہیں تب سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے طلاق، لیکن اب اس کا انتقال ہوا کیا؟ آج بھی نہیں جاؤں تو کیا کروں؟ کم از کم چہرہ تو دیکھ لوں اپنے والد۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ طلاق معلق ہے، آپ نہیں جا سکتی، طلاق پڑ جائے گی، طلاق تینوں پڑ جائیں گی، طلاق معلق ہے، اگر گئی تو طلاق باپ کے گھر۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی بزرگ بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں کیا۔ تو انہوں نے استاد سے کہا حضرت مجھے اجازت ہے، مجھے میں اس خاتون کو جواب دے دوں؟ فرمایا ہاں دے دو جواب۔ اس کو معلوم تھا یہ بھی یہی بتائے گا لیکن دوسرے انداز سے۔ انہوں نے کہا کہ بہن جاؤ، کیا جاؤ، تمہیں طلاق نہیں پڑے گی، تمہیں طلاق۔ شاہ صاحب نے فرمایا کیسے طلاق نہیں پڑے گی؟ طلاق معلق ہے، یہ تو عربی سوم کا درجہ، وہ سوم میں جو پڑھتا ہو 3rd کلاس میں، تو وہ بھی اس کو حل کرے گا، طلاق معلق ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑے گی؟ تو انہوں نے کہا حضرت جب تک باپ زندہ تھا کیا، تو وہ باپ کا گھر تھا، کس کا؟ اس کا انتقال ہو گیا، وہ باپ کا گھر رہا نہیں، وہ بھائیوں کا گھر ہے، کس کا؟ یہ اگر یہ جائے گی یہ تو بھائیوں کے گھر جائے گی، طلاق کیسے پڑے گی؟ کیونکہ پراپرٹی سب منتقل ہو گئی ہے، ابھی وہ اس کو دفن نہیں کیا، ابھی غسل بھی دینا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تو پیشانی پر بوسہ دیا، کیا کہ تم امام بیہقی ہو کیا، یعنی بیہق وقت ہو۔ تو بہرحال یہ ہے، تو والد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد تو ایک قربان کر دیں بس، اللہ خیر صلی اللہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس اتنی جائیداد ہے، باغات ہیں اس کے پاس، بیلنس ہے اس کے پاس۔ پہلے تو صرف باپ اس کا وہ مالک تھا، اب صرف باپ نہیں کہ سارے بھائی بہنیں اس کے مالک ہیں۔ اگرچہ گھر کا خاندار انہوں نے ایک کو بنایا ہے انتظامی امور کے لیے، لیکن انتظامی امور کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ملکیت کن کن کے نام ہے یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہوا، چاروں پر قربانی لازم۔ کیوں؟ اگر ہم یہ تقسیم کریں یہ دولت، ہم تو 25,000 اس کے حق میں آئیں گے، 25 اس کے بھی صاحب نصاب بن جائے گا، یہ 25 نہیں 45 سب کے پاس آئیں گے، تو سب ان کی پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کیونکہ دھیان نہیں رہتا ہے، تو 4 بھائی ہیں وہ ایک قربانی کرتے ہیں، اور وہ بھی عجیب باپ کے نام، کس کے؟ جس کا انتقال ہوا زندو کے نام، ان کو تو لازم ہے، زندو کو چھوڑا اور قربانی کی کس کے نام؟ آپ کے نام۔ بہرحال ایک تو ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے تقسیم کا، کس کا؟ قربانی کا جو گوشت ہے، اگر بھیڑ ہے بکری ہے یہ تو ایک ہی کے نام پر ذبح ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اگر کوئی بڑا جانور ہے جس میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں، کتنے؟ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 7 افراد ہیں، یہ کون کون سے ہیں؟ یہ مثلا سگے بھائی ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، انہوں نے مشترکہ ایک جانور خریدا، تو انہوں نے کہا بھائی الگ الگ تو ہم نہیں خرید سکتے، مہنگائی بہت ہے، تو بڑا جانور انہوں نے خرید لیا، تو اب اس کو یہ ذبح کریں گے، تو اس کو پہلے طے ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے حصے، اس کے کتنے حصے ہیں۔ ایک نے کہا بھائی میرے 4 حصے ہیں، کیا؟ اس نے کہا میں ہوں اور میری اہلیہ ہے اور میرا بڑا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، 4 ہمارے ذمے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم 4 کی نیت کریں گے۔ اب تو 3 ہی رہ گئے نا، تو دوسرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے 3 میرے حصے کے ہیں، تو کل یہ 7 حصے ہو گئے۔ اب جب رقم دینی پڑے گی نا، اگر 7,000 کا جانور ہے، مثال کتنے؟ 4,000 میں دے دوں گا، 3,000 میرا بھائی دے گا۔ اور جب تقسیم کرنی ہے گوشت کی، کیا کرنی ہے؟ اور اگر ہم نے ایسے ہی کہا کہ بھائی مجھے بھی انہی رشتہ داروں کو دینا ہے، آپ ہی کو انہی رشتہ داروں کو دینا ہے، تو اس طرح سے ایک ساتھ تقسیم کر لیں گے، کیا کریں گے؟ ایک ساتھ، اور پھر محلے میں بھی تقسیم کر لیں گے۔ اور ایک بھائی نے کہا میں 2-4 کلو لے لوں گا، بس مجھے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت جمع ہو جاتا ہے قربانی کا گوشت، تب تو تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک بھائی خود کہتا ہے کہ جو میرا حصہ ہوگا وہ لے لا، کیا؟ لیکن اگر وہ کہیں گے نہیں تقسیم کرنا ہے کیا، تب تو پھر تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ 70 کلو ہے، کتنے؟ تو 40 کلو یہ لے لے گا تول کے، 30 کلو یہ لے لے گا۔ اب اس کے پاس رہے گی اس کی کھال اور اس کے سرے، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔
تو اس طرح سے. اور اگر کسی نے 5 حصے لے لیے, کسی نے 2 لے لیے, تو پھر یہی مسئلہ ہے. اگر آپس میں وہ اس طرح ہے تو بس پھر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں, یعنی تولنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اس نے گوشت لے لیا, ایسا بہت ہوتا ہے. بھائی آپس میں 3 بھائی نے قربانی کر لی, اس نے کہا ماز کلو جوڑا سوزی آشتی, کیا بھائی 1-2 کلو بھیجنا, باقی بس تقسیم کر لینا. تو پھر ترازو لانے کی ضرورت. ترازو وہاں ہے جہاں ہر شخص اپنا حق پورا مانگے گا, ہر شخص پورا مانگے گا. ایسے ہی 2 بھائی ہیں مشترکہ, انہوں نے قربانی کی, 3 حصے اس نے لے لیے, 3 حصے اس نے لے, 6 حصے, ٹھیک 6 بھی کر سکتے ہیں کیا. اکیلا آدمی ایک پورا جانور بھی کر سکتا ہے. جو اللہ کے نبی سمجھے 100 اونٹ کیے, کتنے 100 اونٹ کیے. تو لیکن اگر کوئی کہے گا ہاں 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, کیا 7 سے کم ہو سکتے ہیں. ادھر سے ترغیب بھی ہے. بعض مرتبہ انسان کو چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کر لوں, کیونکہ آپ نے خود فرمایا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے علی میرے نام کی قربانی کر لیا کرو, یعنی میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے نام کی قربانی کر لیا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی قربانی کرتے رہے, اپنی الگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی الگ کرتے تھے پوری زندگی, کیوں حضرت نے فرمایا تھا. وہ اس میں ترغیب ہے کیا, کہ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے. تو 2 بھائی ہیں, 3 حصے اس نے لیے, 3 حصے اس نے لے لیے, 7واں بچ گیا. 7ویں حصے کے لیے ہم, چونکہ نفل ہے, کیا ہے, تو ہم کسی کی بھی نیت کر سکتے ہیں. باپ کی نیت کر لی, کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے نا. ماں کی نیت کر لی, دونوں کی ماں کیا ہے, یہ سگے بھائی ہیں نا. یا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی, ایک حصہ ان کے نام پر. تو اب جو ہے جب گوشت اگر تقسیم بھی کرنا ہے تو آدھا کریں گے, کیا, کیونکہ 3 حصے اس کے ہیں, 3 حصے اس کے ہیں, اور پیسے بھی آدھے دے دیں گے. 10,000 کا جانور تھا, اس نے 5,000, اس نے 5,000 دے. سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک حصہ اوپر تھا وہ کس کی جانب سے ہے, دونوں بھائیوں کی جانب سے. کس کی, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے 2 بھائی ایک حصے میں اور 3 بھائی ایک حصے میں؟ کہاں, یہ نفل ہے, کیا ہے. اب نفل میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 بھیڑ ذبح کیے, کیا, ایک بھیڑ اپنی جانب سے, دوسرے بھیڑ کی نیت آپ نے کی یا اللہ یہ میری امت کی جانب سے. کس کی, تو ایک بھیڑ تو امت کی جانب سے, یہ نفل ہے نا, ثواب پہنچانا ہے, کیا, تو ثواب تو نہ ہو. ایسے ایک حصہ جو ہے اس میں کئی افراد مل کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر سکتے ہیں. برحال یہ تو ہوا یہ مسئلہ. تو ان تمام مسائل کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ قربانی کس کس پر لازم ہوتی ہے اور یہ جو شراکت کا کیا کیا معاملہ ہے. ایک اہم چیز ہے وہ ہے تکبیر تشریق. کیا تکبیر تشریق کیا ہے, یہ 5 دن جو عرفہ ہوگا نا, عرفہ اس کی فجر نماز کے بعد, کیا, تمام کلمات سے پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی, یا اگر کسی نے گھر میں پڑھ لی یا کیسے بھی ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے, کیا, ایک مرتبہ پڑھنا ہے. مرد حضرات کو زور سے پڑھنا ہے. کیوں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں خوب اللہ کا تذکرہ کیا جائے, تو واجب پڑھنا ہے. آہستہ نہیں, ذرا زور سے, کیا, خواتین آہستہ پڑھ لیں, خواتین آہستہ پڑھ لیں. تو یہ سلسلہ شروع ہوگا عرفے کے دن سے, فجر کی نماز سے لے کر فجر کی. تو یہ عرفہ 9 تاریخ ہے, 9 تاریخ 5 نمازیں, 10, 11, 12, 13 عصر سمیت, عصر یہ کل نمازیں 23 بنتی ہیں. کتنی, 23 نمازیں بنتی ہیں. تو ان میں تکبیر تشریق پڑھنا ہے, چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے فرض, نفل کے بعد نہیں, چاہے انفرادی پڑھ لے. اس میں کوتاہی ہوتی ہے, مسجد میں تو کوتاہی نہیں ہوتی, کیوں, مسجد میں تو کسی نہ کسی کو تو یاد آ ہی جاتا ہے. اگر مسجد میں جماعت کی اگر ہم کو یاد نہیں ہے پھر بھی جو کہیں گے اللہ اکبر تو یہ فوراً چونک جاتا ہے اللہ اکبر. لیکن جو اکیلا نماز پڑھے گا اس کو اگر یاد نہیں تو کون یاد دلائے گا. بالخصوص ہماری ماں بہنیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن اس وقت یاد نہیں رہتا ہے, دھیان نہیں رہتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے تھے خواتین کو چاہیے کہ ان دنوں میں یہ دعا قبلے کی دیوار پر جو وہاں کوٹری میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں لکھ کے رکھیں, کیا, تاکہ جو ہی وہاں پہنچ گئی تو پہلے ہی نظر پڑے گی کہ یہ دعا ہے. میں ساتھیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ
کہ بیت الخلا میں جائیں تو ضرور دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ یاد ہی نہیں آتا ہے اس وقت. دعا تو یاد ہے لیکن اس وقت دعا پڑھنا یاد نہیں رہتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ میں دروازے پر لگا کے رکھ دو، کیا ہے باتھ روم کے دروازے پر لگا کے لکھ دو. عربی میں نہیں صحیح انگریزی میں لکھ دو، جیسے آج مسیجیں کرتے ہیں نا بھائی، اردو مسیجیں انگلش میں آتی ہیں نا، اور رومن اردو لگاتے ہیں تو رومن اردو میں لکھو اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث. مطلب تو یہ ہے کہ اسے آدمی کو یاد آئے گا. تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ 23 تاریخ تک جو عصر کی نماز ہے وہ 13 تاریخ تک تو اس کے وہ پڑھ لیں. اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق. کیا یہ تکبیر تشریق اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ قربانی ہے نا، اس کے بارے میں نے ایک روایت پڑھ لی. فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان لہ سعۃ ویضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، کیا دی ہے؟ وسعت دی ہے قربانی کرنے کی، پھر بھی اس نے نہیں کی بخل کی وجہ سے اور کسی وجہ سے. فرمایا کہ میرا پیغام اس تک پہنچاؤ کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ہرگز ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آنا. عید کے دن ہرگز ہماری عیدگاہ کے نزدیک. یہ تو اظہار ناراضگی ہے نا. اب وہ اگر جا کے پہلے سب میں بیٹھے ہے نا تو کوشر پر شوب کیا شخص ہے نا، تو کیا ہے کیوں گئے وہاں. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے. یہ جو قربان ہے نا، قربان، یہ لفظ قربانی یہ لکھ رہا قربان سے، کس سے؟ قربان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے. اور قربان نکلا قرب سے، کس سے؟ قرب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. اس سے معلوم ہوا جب آدمی قربانی کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. تو دیکھو، ایک تو بدنی عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں، ایک تو مالی عبادت ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں جن جانوروں کو میں نے پیدا کیا ہے، جن جانوروں کو میں نے پیدا کیا اور ان جانوروں کو لوگ استعمال کرتے ہیں، کسی پر سواری کرتے ہیں، کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے جب یہ میرے نام پر قربانی کریں. کیا کریں؟ کس کے نام پر؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر. اس پر میں قربانی لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ قربانی کے بدلے میں کوئی آدمی پیسہ دینا چاہے تو وہ پیسے ادا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کا خون بہے. یہ آپ نے فرمایا، اس لیے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے. اور قربانی کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے. اور یہ یہ سلسلہ چلا ہے آدم علیہ السلام سے. کس سے؟ وہ آ کے آپ کے ذہن میں ہوگا، میں صرف اشارہ کر دوں گا. 2 بھائیوں میں اختلاف ہوا، کیا؟ قابل اور حابیل میں. فیصلہ کیا آدم علیہ السلام نے کہ دونوں قربانی کر لو. تو ایک بھائی نے ایک بھیڑ عمدہ سا لایا، دوسرے بھائی نے کچھ وہ گیہوں لائے، ایک پہاڑ پر رکھے دور دور. تو اس زمانے میں علامت ہوتی تھی، جو چیز قبول ہوتی تھی اس کے اوپر آگ آتی تھی اور آگ میں جلا دیا اس کو. تو دونوں بھائیوں نے، ایک نے ادھر بھیڑ رکھا باندھ کے، ایک نے وہ ٹھیلے میں رکھا وہ گیہوں گندم، اور دور بیٹھ کر دعا کرنے لگے. آج اس قرآن پاک کا واقعہ ہے. آسمان سے آگ آئی اور جو بھیڑ تھا وہ تو جل کے ختم ہو گیا. تو یہ علامت ہے، یہ اس کا بھیڑ قبول ہو گیا اور اس کا گیہوں قبول. یہ 2 باتیں، قابل اور حابیل. اسی پر اس نے دھمکی دی تھی پھر قابل نے حابیل کو، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ماروں گا. تو تذکرہ قرآن پاک میں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ. تو دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. پھر جب قربانی کا ایک نیا رخ آیا، پیش ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیڑ بھیجا. بعض لوگوں نے کہا یہی وہی بھیڑ تھا. کون؟ جو حابیل علیہ السلام نے اس وقت ذبح کیا تھا. الحمدللہ. پھر صحابہ نے یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی، ہم قربانی کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. عجیب جواب آپ نے دیا. آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے والد ہیں، جو تمہارے ابو جان ہیں، ان کی سنت ہے. تو ابو جان کے 2 معنی ہیں. ایک تو کہ قریشوں کے تو حقیقی ابو جان تھے، وہ دادا جان تھے نا.
پوری امت کے روحانی والد ہیں. کیا والد ہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ملے گا کیا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی. کیا؟ بکری کے اندر جتنے بال ہیں، کتنا آدمی نقصان کرتا ہے، شادیوں میں اتنی بھیڑ ذبح کرتا ہے، اور جب قربانی کا وقت آیا کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے. تو اتنے بھیڑ کے اوپر اتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اتنا. اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا اون کے بارے میں کیا ہے؟ کیا اون کے بارے میں بھی یہی ہے. تو بہرحال ابھی چند دن ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ وہ بعض ایسے بھی ساتھی ہیں ان کے پاس ملکیت کچھ بھی نہیں، لیکن عیدی انہوں نے جمع کر رکھی ہے 10 سال سے. کتنی؟ 50-60 ہزار انہیں جمع کر رکھے ہیں. تو شرعی اعتبار سے چونکہ وہ اس عیدی کے خود مالک ہیں، کوئی اس کو مداخلت نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے گی. تو پھر اس کے لیے یہی آسان طریقہ ہے، یا تو شراکت میں کر لے تو اس میں زیادہ رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو خود بھیڑ لائے اس کو